بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے اور ہمارے اس عظیم وطن پر اپنی رحمتوں کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران گلگت بلتستان کے انتخابی نتائج کو دھاندلی قرار دیتے ہوئے انہیں تسلیم نہ کرنے پر اتفاق کیے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کا پی ٹی آئی کی تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود مجموعی ووٹ زیادہ لینا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی وہاں مقبولیت نہیں ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی وہاں بہت زیادہ مقبولیت ہے۔ دوسری جانب جی بی کے چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک امیدوار 2 نشستوں سے جیتا ہے۔ یہ جہاں جیت جائیں وہاں تو الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے ہیں، لیکن جہاں یہ ہار جائیں وہاں انہیں دھاندلی نظر آتی ہے۔ اور بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر کام جاری ہے۔ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہم لا رہے ہیں، سینٹ الیکشن میں خفیہ ووٹنگ ختم کر دیں گے اور شو آف ہینڈ کے لیے ہم اس ترمیم بھی لا رہے ہیں۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سینٹ میں ووٹوں کی خریداری ہوتی ہے، اس کے حوالے سے بھی جائزہ لیں گے۔ پھر وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز اور وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ کووڈ-19 کی لڑائی میں پاکستان کی کامیابی پر پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمدات و برآمدات جو ہیں وہ متوازی ہو گئے ہیں اور اب ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں رہے گی، روپیہ مضبوط ہو رہا ہے۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری گفتگو کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم شوگر مافیا کے حوالے سے جو رپورٹ آنی تھی اس کا جائزہ لیں گے۔ اس رپورٹ کے لیے، اس انکوائری کے لیے جو لوگ شریک تھے، خاص طور پر ایک سجاد باجوہ جو کمیٹی نمبر 1 میں شامل تھے اور ان کو اچانک اس انکوائری کے دوران ہٹا دیا گیا، انہوں نے بہت خوفناک قسم کے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے الزامات میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی نہیں چھوڑا۔ وزیر اعظم سمیت انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو شوگر مافیا سے رعایت کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 400 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے شوگر مافیا کو، کیسے پہنچایا گیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کیوں ہٹایا گیا ہے، ان سے غلطی کیا ہوئی تھی۔ ہر صورتحال کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظہر برلاس صاحب، سب سے پہلے گلگت بلتستان پہ ہم نے تھوڑی سی کل بھی بات کی۔ آج پھر دونوں مین سٹریم لیڈرز، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں کوئی صحیح ایماندارانہ انتخابات نہیں ہوئے، دھاندلی ہوئی ہے، لوگوں کو ہرایا گیا ہے جان بوجھ کے، اور وہ ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سسٹمیٹک دھاندلی ہوئی ہے بڑی جدید ترین طریقہ کار کے مطابق۔ اچھا جی، اس کا جائزہ 2-3 پہلوؤں سے لیتے ہیں ہم۔ جی، ایک تو شاہد خاقان عباسی کا ایک بیان ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے اس کی تیاری ہو رہی تھی، صحیح، یعنی جب سے پی ٹی آئی کی حکومت وفاق میں بنی وہ اس الیکشن کے لیے تیاری کر رہی تھی۔ درست ہے، مان لیتے ہیں ان کی ان بات، کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی بات ہے۔ اچھا، پھر الیکشن میں ایک پری پول دھاندلی ہوتی ہے جس میں افسران اپنی مرضی کے لگائے جاتے ہیں، اور اس دفعہ تو وزیر اعلیٰ بھی اپنی مرضی کا لگایا گیا نگران۔ درست ہے، وزیر اعلیٰ کے لیے حالانکہ مشاورت کی جاتی ہے حکومتی بندے میں اور اپوزیشن لیڈر میں، لیکن وہ نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ اب گلگت بلتستان جو ہے اس کو ہماری جو وزارت ہے امور کشمیر اور جی بی وہ دیکھتی ہے، صحیح، اس کے وفاقی وزیر ہے علی مین گنڈا پور۔ جی، اب گنڈا پور صاحب کا اپنا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ ڈی آئی خان میں بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ گئے تھے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ مطلب باتیں، یہ تو کھلی ڈلی باتیں ہیں جو سارا سب کو پتہ ہے، رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے، اب آ جائیے، ابھی پری پول پہ رہے، اس میں انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت کے کچھ وزراء کو
پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا الیکشن سے پہلے، صحیح ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ لوٹے بنائے گئے الیکٹیبلز۔ مگر اب دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ بہت سے الیکٹ نہیں ہو سکے، ان کی جگہ آزاد حیثیت میں جو بندے تھے وہ جیتے۔ صحیح ہے، اچھا پھر آ جائیے انتخابی مہم پہ، وفاقی وزراء وہاں رہے، وزیر اعظم کے ایک مشیر بھی وہاں گئے۔ اچھا مہم کی طرف جانے سے پہلے اگر الیکٹیبل پہ ایک دو جملے اور ہم کہہ لیتے ہیں۔ الیکٹیبل یہاں ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات میں بھی بہت سارے پرندے اڑ کے آئے اور جنہیں الیکٹیبل کہا جاتا تھا، جن کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں، جو تحریک انصاف کے سائے میں آئے، لیکن وہ بھی نہیں جیت سکے۔ بہت سارے بڑے بڑے نام جی ہاں، وہ ویسا ہی گلگت میں بھی ہوا ہے، ایسے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں، ہارڈ کور ورکرز، ان کا خیال ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ جو نہیں دیے اور وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہو کر وہ جیت کر آ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے بندے کو چن لیا، بے شک وہ آزاد تھا ٹھیک ہے، لیکن ایک الیکٹیبل کو نہیں چنا۔ جیسے یہ مظفر گڑھ میں آپ دیکھیں وہ لڑکا شبیر قریشی ایم این اے بن گیا، وہ آزاد حیثیت میں کھڑا ہوا۔ اسی طرح جو شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں ملتان شہر سے صوبائی سیٹ پر تھا، وہ لڑکا بھی پی ٹی آئی کا تھا، آزاد حیثیت میں کھڑا ہو کے جیت گیا۔ تو لوگوں کا ٹرینڈ وہی رہا 2018 والا گلگت بلتستان میں، کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے بندے کو قبول کیا، لیکن جو پی ٹی آئی کا اصل میں تھا، جو اوپر سے اسکائی لیب آیا، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ جیسے وہاں کے سپیکر تھے فدا نشاد، ان کو نظر انداز کیا۔ اب آ جائیے جی وفاقی وزراء کی آمد کی طرف۔ وفاقی وزراء وہاں گئے اور باقی پارٹیوں کے لوگ بھی گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ایم این اے بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن ایم این اے تو احسن اقبال بھی تھے، ایم این اے بلاول بھٹو بھی تھے، مگر ان کے پاس وزارتیں نہیں تھیں۔ وزارتیں تھیں علی امین گنڈا پور کے پاس، مراد سعید کے پاس اور زلفی بخاری کے پاس۔ صحیح، چیخ چیخ کر وہاں کا الیکشن کمیشن کہتا رہا کہ آپ نکل جائیں، مہم نہیں چلا سکتے۔ اب یہ سب سیاستدانوں سے ایک سوال ہے کہ جب الیکشن کمیشن آپ کو پابندی لگا رہا تھا تو آپ وہاں کیوں رہے؟ آپ نے جلسے وہاں کیوں کیے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کی موجودگی پہ اعتراض ہے، ایک مروجہ قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا تو آپ کو اس کا اور احترام پھر کرنا خاص چاہیے۔ طور پر وفاقی وزراء کے حوالے سے تو دیکھیے، اسی لیے تو بلاول بھٹو زرداری نے مطالبہ کیا ہے، مریم بی بی بھی یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ یہ وفاقی وزراء جو ہے ان کو نااہل قرار دیا جائے جو وہاں گئے۔ اب آ جائیے جی کہ وہاں پولنگ ڈے پہ کیا ہوا۔ پولنگ سے پہلے آپ نے دیکھا جلسے سب کے بڑے بڑے ہوئے، صحیح ہے، جلسے پیپلز پارٹی کے بہت ہوئے، جلسے پی ٹی آئی کے بھی ہوئے، جلسے مسلم لیگ نون کے بھی ہوئے، جلسے ایم ڈبلیو ایم کے بھی ہوئے، جلسے ہوئے، صحیح ہے، اور لوگوں نے بھرپور جلسوں میں شرکت کی۔ اگر جلسوں کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کے جلسے سب سے زیادہ ہوں، چونکہ بلاول بھٹو زرداری تو رہے ہی ادھر، جی ہاں، وہ روزانہ مختلف گاؤں جو تھے، قصبے جو تھے، شہر جو تھے، ان میں جاتے تھے، تو انتخابی مہم تو ان کی زبردست تھی۔ پھر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جب پارٹی بیس الیکشن ہو رہا ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آزاد کیسے جیت گئے؟ کیسے جیت گئے؟ اچھا یہ الیکشن جو ہے علی رضا صاحب، اس میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں رہا، فوج نے حتیٰ کہ سیکیورٹی بھی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلے ہوتے تھے نا پولنگ سٹیشنوں پر فوج آتی تھی، صحیح ہے، تو چلیں اس ٹھیک دفعہ ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجموعی ووٹ کیونکہ ہمیں زیادہ پڑا ہے ٹوٹل، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا بہرحال اعتماد اپوزیشن جماعتوں پہ زیادہ ہے، پی ٹی آئی پہ نہیں ہے۔ دیکھیے جب پیپلز پارٹی نے الیکشن کرایا تھا، جب وفاق میں ان کی حکومت تھی،
تو گلگت سے پیپلز پارٹی نے 15 سیٹیں لی تھیں. جب نون لیگ نے کروایا تو انہوں نے 16 سیٹیں لی. اب پی ٹی آئی نے کرایا تو انہوں نے 10 سیٹیں لی ہیں. اگر ہم یہ ٹرینڈ چیک کریں کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں لوگ، تو وہ ٹرینڈ کم ہوا یا ختم ہوا؟ ختم تو خیر نہیں کہہ سکتے، کم ہوا. درست ہے. چونکہ پیپلز پارٹی نے 15 سیٹیں لی تھیں، نون نے 16 لی تھی، اور پی ٹی آئی 10 کے ساتھ کھڑی ہے. ایک نشست ایم ڈبلیو ایم کی ہے، 11 آپ کر لیں، ٹھیک ہے. اور آزاد بھی سنا 3 شامل ہو گئے ہیں پی ٹی آئی میں، کل بتایا تھا کسی نے. اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی سے جب بھی الیکشن ہوتا ہے کوئی بھی، جیتنے والے تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہے. اب پیپلز پارٹی کے وہاں کے صدر جو ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ، وہ 2 نشستوں سے جیتے ہیں. اب انہوں نے 1 سیٹ ضائع ہو گئی نا. جی ہاں، وہ تو اب جس کی حکومت بنے گی وہ سیٹ لے جائیں گے ان ضمنی کی ہوگی الیکشن میں. نیچرلی، بالکل ایسے ہی. تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ 1 سیٹ سے لڑتے، لیکن چونکہ امجد ایڈوکیٹ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، اس لیے انہوں نے 2 سیٹوں پہ لڑے کہ 1 سے ہار بھی جاؤں تو دوسری سے جیت جاؤں. اس سے ہی ہے. تو وہ جیت دونوں سے اور گئے. اسی طرح جی بی 2 سے وہ جمیل احمد جو ہارے ہوئے تھے دوبارہ گنتی میں جیت گئے. ہاں، اور جو وہ پی ٹی آئی دیکھیے کے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے وہ ہار گئے. وہ 400 ووٹوں سے جیت رہے تھے رات کو، صبح وہ 2 ووٹوں سے ہار گئے. اب بلاول بھٹو زرداری نے خاص طور پر 2 حلقوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایوب شاہ والے حلقے کا اور ایک یہ جمیل والے حلقے کا. تو الیکشن کمیشن کو ایک تو اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ چیک کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے، ٹھیک کہاں ہو گیا. نہیں. چیف الیکشن کمشنر جی بی جو ہیں انہوں نے بھی ایک بڑی بات کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، جہاں سے آپ جیت جاتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں تو الیکشن بالکل ٹھیک ہوئے، اور جہاں سے ہار جاتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں اب تو یہ ہمارے یہاں ٹرینڈ بھی بن گیا ہے برلا صاحب، آپ کے منہ گلے گلاب، کہ بھائی ہار گئے تو شور مچانا شروع کر دیا، بھائی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی. تو یہ وہ تو دیکھیے ہماری ایک روایت پڑ گئی ہے، ایک رواج ہے. اب دیکھیں اس میں ایم ڈبلیو ایم نے 3 امیدوار کھڑے کیے تھے، ان کا ایک بندہ جیتا ہے، مگر اس پارٹی کے سربراہ جو ہیں راجہ ناصر عباس، وہ کہتے ہیں جی شفاف الیکشن ہوا ہے. مبصرین کہتے ہیں شفاف الیکشن ہوا ہے، لیکن شفافیت پہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں. اب جو حکومتی نمائندے ہیں یا ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں جی سروے بتا رہے تھے، پہلے سروے بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیتے گی. سروے تو بہت کچھ بتاتے ہیں. سروے تو پچھلے امریکی الیکشن میں بتا رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن جیتے تھی تو ٹرمپ جیت گیا. تو میں ویسے سروے کی سیاست پہ اتنا یقین نہیں رکھتا. اس لیے علی رضا صاحب کہ سروے یہ مخصوص شہروں سے کرتے ہیں، دیہاتوں میں نہیں جاتے. صحیح ہے. حکومتیں دیہات بناتے ہیں، شہر نہیں بناتے. اچھا چلیں آگے شہر بڑھتے ہیں، حکومتیں جی بی گراتے والوں ہیں. کے معاملے پہ ہی بڑھتے ہیں آگے. یہ ہو گیا، ہم بہت اس پہ بات کر چکے ہیں. جی ٹی وی نے خصوصی طور پہ نشریات کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے بار بار جی بی کے لوگوں کا مقدمہ بھی بتایا پورے ملک میں، اور جی بی والوں کی بھی. اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب یہ صورتحال تو پارٹی پوزیشن تو سامنے آ چکی ہے، کل بھی ڈسکس ہوئی. ایک حکومت نئی بن رہی ہے. جی بی والوں کا جو دکھ درد ہے، جو ان کے حقوق کی بات ہے، جو وہ سرزمین بیائین کی بات کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وطن کے وفادار اور محب وطن ہیں، جو وہ کہتے ہیں کارگل میں سب سے زیادہ شہید ہمارے تھے، ان کو حق حقوق ملیں گے یا پرانی تنخواہ پہ ہی کام چلتا رہے گا؟ نہیں جی بالکل ان کو حق حقوق ملیں گے. یہاں میں ایک اور بات کرتا چلوں. میاں نواز شریف کا بیانیہ وہاں پٹ گیا ہے، فلاپ ہوا ہے، اور مریم صفدر کو شاید یہ علم نہیں کہ گلگت بلتستان کے ہر دوسرے گھر سے کوئی نہ کوئی فوجی ہے. وہی نا، میں نے اس لیے یہ ریفرنس دیا کہ وہ فوج میں دھرتی کے لیے، اس ملک کے لیے ان کے شہیدوں نے اپنے خون سے آبیاری کی ہے سرزمین کی. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ صوبے والی، دیکھیے الیکشن سے پہلے ایک کھانا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں گئے، تمام پارلیمانی لیڈر. تو وہاں انہوں نے ایک بات سیٹل کی کہ ٹھیک ہے جی یہ صوبہ بنے گا لیکن الیکشن سے پہلے نہیں بنے گا. اب صوبہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. درست ہے.
جو کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ نہیں دیتی تو صوبہ نہیں بن سکتا. درست ہے. لیکن ایز پر کمٹمنٹ انہوں نے جس سے کمٹمنٹ کی تھی طاقتور ترین لوگوں سے، تو ان کو صوبہ بنانا پڑے گا اگر وہ استعفے نہیں دیتے. دیکھیے اپوزیشن کے پاس آپشن ہے. مظہر اللہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے اپنی بات یاد رکھیے گا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے. انہی لوگوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے ایک دھڑا قائم کیا، ایک دھڑا بنا خسرو بختیار کی نگرانی میں، سربراہی میں. سرائیکی صوبے کی بات ہوئی، بڑی باتیں کی گئیں. جب برسر اقتدار آ گئے تو پھر وہ ایک سیکریٹریٹ کی حد تک بات چلی گئی، صوبے کی بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی. اب الیکشن میں تو جی بی کے صوبے کی بات کی گئی، جیتنے کے بعد گلگت بلتستان والوں کے حشر بھی سرائکیوں جیسا ہی ہوگا یا بہتر ہوگا؟ میں اصل میں اس کو اور زیادہ ایکسپلور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے نا وہ انتخابی وعدے تھے. انتخابی وعدے اور سچائیوں میں فرق ہے. جب یہ وعدے ہو رہے تھے جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو سیاستدان وعدے کر رہے تھے ایک دوسرے سے. آپ کو پتہ نا وہ ٹیم آئی جہانگیر ترین کے ساتھ میٹنگ کی، پھر عمران خان سے کی. وہ ایک عوامی رش تھا، عوامی بات تھی. مگر وہاں بھی آئین پرابلم کرتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے 2/3 اکثریت ممبران کہیں کہ صوبہ بنے گا. اب عمران خان کی بدقسمتی ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی میں بھی سادہ اکثریت ہے، سینٹ میں ہے ہی نہیں اکثریت. پنجاب میں بالکل معمولی ووٹوں سے وہاں کا وزیر اعلیٰ کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وسیع و عریض پنجاب سے منتخب ہونے والے لوگ ہیں وہ نون لیگ کے بھی کافی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. صحیح ہے. پیپلز پارٹی تو صوبے کی حمایت کر دے گی، صحیح. لیکن نون لیگ نیا صوبہ نہیں بننے دے گی. پیپلز پارٹی تو صوبے کی حمایت کر سکتی ہے لیکن نون لیگ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم جی بی کے انتخابات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ایک فیڈ بیک آیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، جو رد عمل آئے ہیں نتائج کے اوپر، اس پہ بات کر رہے تھے. لیکن آج وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کافی سارا کام کر لیے ہے اور ہم ایک الیکٹرانک سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ الیکٹرانک ہوگا. اور انہوں نے ایک اور بڑی پتے کی بات کی، جو ایک ابھی تازہ ترین آنے والا جو الیکشن ہے، اور وہ ایسا الیکشن جو ہے پاکستان کے پورے معاملے کے اوپر اس نے اثر انداز ہونا ہے، سینٹ کا الیکشن. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی ترمیم بھی لا رہے ہیں کہ سینٹ میں اب خفیہ ووٹ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ سینٹ میں اعلان شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ ہوگی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مظہر اللہ صاحب، اگر یہ بات ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہم نے دیکھا ماضی میں بھی وفاداریاں بدلتی رہیں. ایون سینیٹر بننے کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ بڑی بھاری بھرکم رقم لگا کے سینیٹر بن جاتے ہیں. پھر سینیٹر بننے کے بعد جب آگے بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو خفیہ رائے شماری کے موقع پہ ہم نے دیکھا لوگوں کی کیلکولیشن ہمیشہ اور ہوتی ہے، لیکن جب نتائج آتے ہیں، گنتی ہوتی ہے، تو اور صورتحال ہوتی ہے. وزیر اعظم کا یہ جو کہنا ہے، اس کے پہلے اثرات کیا ہیں، اس کے اگلے شعبے کی طرف پھر بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ بات تو بڑی اچھی ہے، بڑی عمدہ بات ہے. ہارس ٹریڈنگ رک سکتی ہے. اس میں جو لوگ پیسے لے کر خفیہ طور پر ووٹ دیتے تھے وہ دھندا ختم ہو جائے گا. خاص طور پر ہمارے 2 صوبوں بلوچستان اور کے پی میں تو یہی صورتحال پیش آتی رہی. پارٹیاں اس سے مضبوط ہوں گی، جمہوریت مضبوط ہوگی. درست. لیکن دولت مندوں سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی. اچھا، وہ کیسے؟ یہی تو بات ہے. دیکھیے چھپ کے وار کرتے ہیں. وہ جو 10 کروڑ روپیہ پہلے دیتا تھا، مختلف ممبران میں تقسیم کرتا تھا. اب وہ 10 کروڑ روپیہ پارٹی فنڈ میں دے گا، پارٹی سے ٹکٹ لے لے گا، سینیٹر بن جائے گا. واہ 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 واہ. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے
کہ جس کو خریدے وہ چھپ کے بکنے کی بجائے اعلان اعلان ہاتھ کر کے کہ ہاں میں بک گیا ہوں، اب میں ادھر نہیں ادھر ووٹ دوں، نہیں، لیکن وہ پارٹی وہ وائلیشن پھر پارٹی وائلیشن ہو جائے گی، اس کو وہاں سے نکلنا پڑے گا پھر۔ میں کہتا ہوں پارٹیوں کی بہتری ہو گئی ہے، پارٹی لیڈران کی چاندی ہو گئی ہے، ایم پی ایس کا کھاتا مارا گیا ہے۔ مطلب وہ جو ابھی مارکیٹ میں کمرشلائزیشن کا ہے نا، میں وہ ایک بالکل سادہ سی مثال دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ کریانے کی جو چھوٹی دکان ہے وہ بیچارہ تو مر رہا ہے کیونکہ اس کے محلے میں بڑا سپر سٹور کھل گیا ہے جہاں سے سبزی بھی ملتی ہے، دالیں بھی ملتی ہیں، گوشت بھی ملتا ہے، تو یہ بھی تقریباً اسی طرح کا کام ہے کہ ایم پی ایز اور چھوٹے جو لوگ ہیں وہ مارے جائیں گے اور پارٹی کی چاندی ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ پارٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت مندوں کو پیچھے کریں اور اپنے ریئل ورکرز کو آگے لے کر آئیں، لیکن یہ مشکل کام ہے کہاں ہوتا ہے، ہم کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، جی برلا جی صاحب، میں اور وہی آپ اور کہہ رہا میں ہوں نا یہاں کہ یہ مشکل کام ہے پاکستان میں۔ ایسے ہی۔ پاکستانی سیاست میں دیکھیے پچھلے 35-40 برس سے دولت آ گئی اور دولت کی دیوی کی پوجا شروع ہو گئی۔ پچھلے 35-40 برس میں جس نے بھی الیکشن لڑا وہ امیر آدمی تھا، درست ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 70 اور 77 کے جو الیکشن ہوئے تو اس میں تو بھٹو صاحب نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جن کے بیچاروں کے پاس جوتے بھی نہیں تھے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں ایک مثال آپ کو دے دوں۔ ضرور۔ بھٹو صاحب دیکھیے ایک یہ احمد پور شرقی کی طرف جا رہے تھے تو امیدوار اس حلقے میں سے نہیں تھا، تو انہوں نے دیکھا ایک یہ جو دیہاتوں میں بس سٹاپ ہوتے ہیں وہاں ایک بندے نے شربت کی ریڑھی لگا رکھی ہے اور پاؤں سے ننگا ہے اور بھٹو کی تصویر بھی لگا رکھی ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا الیکشن لڑو گے؟ پہلے تو وہ حیران کہ بھٹو میرے پاس آ گیا ہے، تو اس نے کہا ہاں جی۔ تو پھر انہوں نے جلسہ جب کیا احمد پور شرقیہ میں تو بھٹو صاحب نے اس کا کہ یہ شربت بیچنے والا ہمارا امیدوار ہے۔ اچھا جی، الیکشن ہو گئے تو وہ بندہ جیت گیا، صحیح ہے۔ اس نے اپنے علاقے کے بڑے نواب کو ہرایا۔ تو بھٹو صاحب نے پھر مصطفیٰ کھار کو فون کیا کہ یار اب اس نے اسمبلی آنا ہے، اس کو کچھ جوڑے چھوڑے 4-5 سلوار کے دو، جوتوں کے 2 جوڑے لے کر دو تاکہ وہ پنجاب اسمبلی کا رخ کر سکے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ آ سکے کہ یہاں سیاست کیا تھی۔ اور اب کیا ہے؟ ساہیوال کا ایک جاگیردار تھا رانا خداداد خان، وہ الیکشن لڑ رہا تھا صحیح ہے۔ مسلم لیگی امیدوار کے طور پر 70 میں، اور اس نے کیا کیا بندوبست، اس نے کہا یہ ایک نئی پارٹی آئی ہے پیپلز پارٹی، وہ اس کا ٹکٹ جو ہے میں اپنے منشی کو لے دیتا ہوں، نور محمد سکھیرا کو۔ اب اس نے ٹکٹ جو ہے نور محمد سکھیرا کو لے دیا، جاگیردار نے بندوبست کر لیا پورا کہ میں تو مسلم لیگی امیدوار ہوں، تو یہ ایک نئی پارٹی آئی ہے، اس کا ٹکٹ کوئی اور نہ لے جائے، میرا مخالف نہ لے لے، تو میں یہ اپنے منشی نور محمد سکھیرا کو لے دیتا ہوں۔ منشی نے کتنے جانا ہے، اپنے ہاتھ میں۔ نہیں، ساری کمپین میں منشی رانا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا، پیسے شیسے منشی بانٹتا تھا، تو کمپین رانا صاحب کی ہو رہی ہے، منشی کی کوئی کمپین نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ الیکشن ہو گیا تو جو نور محمد سکھیرا منشی تھا وہ 40,000 کی لیڈ سے جیت گیا اپنے مالک سے۔ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو 70 اور 70 کا الیکشن خاص طور پر اس طرح کا تھا، صحیح ہے۔ جس میں عام مزدور عام آدمی جیتا، مگر 80 کے بعد ہماری سیاست میں ایسا پیسہ آ گیا، سمگلر آ گئے، چور آ گئے، ڈاکو آ گئے، صحیح ہے۔ لٹیرے آ گئے، اور دولت کی ریل پیل والے آ گئے۔ 80 کے بعد ہمارے ہاں غریب آدمی کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا، عام آدمی کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہو گیا، ہمارے ہاں سیاست جو ہے دولت کا کھیل بن گیا، تجارت ہوگی، بزنس، شارٹ کٹ۔ اب جو بندہ 10 کروڑ یا 20 کروڑ لگا کے آتا ہے وہ 40-50 کماتا ہے، درست ہے۔ اور یہی ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے 35-40 سال سے۔ اس ٹرینڈ کو سیاسی پارٹیوں نے نہیں روکا،
سیاسی پارٹیوں کو میں جب سٹڈی کرتا ہوں، آپ بھی سٹڈی کرتے ہیں، ہمارے ناظرین بھی دیکھتے ہیں، تو جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے وہ پارٹی چیئرمینوں، پارٹی سربراہوں کے آس پاس ہو جاتے ہیں جمع۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں پیپلز پارٹی میں بھی، صحیح، کئی لوگوں کو جانتا ہوں مسلم لیگ نون میں بھی، صحیح، کئی لوگوں کو جانتا ہوں پی ٹی آئی میں بھی، صحیح جو دولت کی بنیاد پر آگے آئے۔ بہت سارے لوگ دولت کی بنیاد پہ آ گئے، اور وہ جیسے جس کے جوتے بھی نہیں تھے وہ لوگ اگر اسمبلی میں کسی زمانے میں پہنچے تو آج کل تو ایسے لوگ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اسمبلی میں پہنچیں، کیونکہ سیاست دولت مندوں کا کھیل بن کے رہ گئے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم وزیر اعظم عمران خان کے اس وی این کی بات کر رہے تھے جس میں انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی بات کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ اس میں اوورسیز کو بھی بڑی سہولیات جو ہیں وہ میسر آئیں گی، وہ بڑے آرام سے وہیں سے پاکستان کے انتخابی عمل کا حصہ بن سکیں گے اور اپنی مرضی کے امیدوار کو منتخب کر سکیں گے، اپنی مرضی کی قیادت کو منتخب کر سکیں گے۔ مظہر برلال صاحب، یہ تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے۔ بڑی اچھی خبر ہے جی، اور پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا۔ جی، اب ان کے لیے ووٹنگ جو ای ووٹنگ کا سسٹم بنا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہتر ہے۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ جیسے آزاد کشمیر اسمبلی میں اوورسیز کی سیٹیں ہیں، ویسے ہی پاکستان کی اسمبلی میں آپ مڈل ایسٹ کے لیے کوئی سیٹ رکھیں، کوئی یورپ کے لیے رکھیں، انگلینڈ کے لیے رکھیں، امریکہ کینیڈا کے لیے، اور ایک سیٹ ادھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لیے ہو جائے، تو آپ کے 5-7 ایم ایل ایز جو ہیں قومی اسمبلی کے اراکین، وہ باہر کی دنیا سے آ جائیں گے، وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کی بہتر خدمت کر سکیں۔ کوئی شک نہیں، پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں اچھے انداز میں لڑیں گے، آپ کے لیے وہاں سے پیسہ لائیں گے۔ وہ یہ اچھی بات ہے، یہ ان کو ووٹ کا حق بھی ہونا چاہیے، نمائندگی کا بھی چلیں جی، پیسے کی بات ہوئی تو پیسوں والے ہمارے وزیر، پیسوں والے نہیں، پیسوں کے اوپر جو وزیر ہیں، وزیر خزانہ جناب عبدالحفیظ شیخ اور شبلی صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے بہت سارا قرض اتار دیا ہے، اور پاکستان میں برسر اقتدار آنے کے بعد وزیر اعظم کو 5,000 ارب کا قرض جو ہے وہ ادا کرنا پڑا تھا، اس لیے کچھ مسائل تھے۔ ابھی معاملات ٹھیک ہیں، وہ کہتے ہیں برآمدات و درآمدات میں توازن پیدا ہو گیا ہے، صورتحال بہتر ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ وزیر اعظم پاکستان بھی کہتے تھے کہ پہلا سال بڑا مشکل ہے، دوسرے سال میں ویسے ہی ہے، جو کرونا آ گیا تو، لیکن اس دوران یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سرپلس میں چلا گیا ہے۔ اس وقت زر مبادلہ کے جو ہمارے پاس پڑے ہیں وہ 13 بلین ڈالر ہیں، 13 ارب ڈالر ہمارے پاس پڑے ہیں، جو ہم ترستے تھے کہ 1 ارب ڈالر مل جائے، فلاں عرب سے مل جائے، فلاں مسلم ملک سے مل جائے۔ اب ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں رہی بقول حفیظ شیخ کے۔ اچھا، ہماری جو تجارت ہے وہ متوازن ہو گئی ہے، امپورٹ اور ایکسپورٹ۔ اب مجھے وہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ اسحاق ڈار ایسا وزیر خزانہ تھا جو ایکسپورٹ کے کم ہونے اور امپورٹ کے بڑھنے پہ خوش ہوتا تھا، حالانکہ دنیا میں وزارت خزانہ کامیاب وہ ہوتی ہے جن ملکوں کی ایکسپورٹ ہو زیادہ۔ تو اب پاکستان کو ایک تو ایکسپورٹ کے آرڈر بڑے ملے ہیں، ہاں جی، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تو جناب وہ کہہ رہے ہیں دسمبر تک آرڈر ملے ہیں، اور ہماری سیمنٹ انڈسٹری بھی بڑی ہے، کھاد کی انڈسٹری بھی بڑی ہے، نئی پاور لومز بھی لگ رہی ہیں۔ اس حوالے سے تو یہ کام بہتر ہو گیا اور روپیہ بھی مضبوط ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ مصنوعی طور پر غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی، ڈار صاحب نے، اب بہتر ہو گیا، اب ریئلٹی آ گئی، ریئلٹی آ گئی، اور ہونی ریئلٹی چاہیے۔ ایسے ہی جی، بالکل۔ تو اس حوالے سے تو بھائی یہ کام ٹھیک ہے۔ اور یہ جو موسم ہے کرونا کا، جس نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو ہلا کر رکھ دیا، ہمارے ہاں معیشت
آگے بڑھی اس طرح بہتر ہوئی ہے، یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہوا. اچھا ہوا. اور جو ہمارے ابھی ہم بات کر رہے تھے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے بھی جی بھر کر پیسے بھیجے ہیں اپنے رشتہ داروں کو سے، لیکن آئے تو اس ملک میں، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی خدمات کو بھی سراہنا چاہیے. اور یہ جو ایکسپورٹ بڑھی ہے یہ بھی اچھا اقدام ہے. اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا ہے، پہلے تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں دینے دیتا تھا. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے مظہر براہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر ہے. سجاد مصطفیٰ باجوہ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA جن کو برطرف کر دیا گیا تھا شوگر والے معاملے کے اوپر، انہوں نے آج منہ کھولا ہے، بڑے ہوشربا انکشافات کیے ہیں، انہوں نے کافی الزامات عائد کیے ہیں. وزیر اعظم سمیت وہ کہتے ہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو جو ہے وہ ہر صورت میں ہٹانا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کچھ اس طرح کے سوالات کیے تھے، کچھ اداروں کی کارکردگی پہ سوالات کیے تھے، اس لیے مجھے اٹھایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہٹایا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سمگلنگ کی بات میں نے کی، اور یہ بھی بات میں نے کی کہ سمگلنگ کاغذی ہو رہی ہے، عملی طور پر وہاں چینی نہیں گئی. یہاں پڑی پڑی چینی افغانستان گئی اور واپس آ گئی اور لوگوں نے پیسہ کمایا. سجاد مصطفیٰ باجوہ جو ہے نا یہ ماموں کانجن فیصل آباد کے رہنے والے ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک MNA ہوتے تھے مصطفیٰ باجوہ، غلام مصطفیٰ باجوہ ان کے صاحبزادے ہیں. اب انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی باتوں میں بالکل وزن ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہے، یہ کرتے رہے ہیں ہمارے یہ جو اسمگلر ہیں نا، یہ جو بیچنے والے مافیاز، صحیح ہے کہ چیز افغانستان کے لیے تیار کی، کاغذات کو ٹھپے ٹھپے لگائے اور ادھر ہی بیچ دی، اور حکومت سے ریلیف بھی لے لیا اور پیسے بھی کما لیے. مثلا لیکن وزیر احتساب کہتے ہیں یہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، جب نوکری سے نکالیں تو لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں. نہیں، اس پہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا. دیکھیے ایک بندے نے باتیں کی ہیں، اس کو آپ نے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے نوکری سے نکالنے کا فیصلہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، تو میں نے جب یہ کام کھولا تو بڑے بڑے امیروں کا تو میرے کھاتے پڑ گئے سارے. صحیح ہے جی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. جی بالکل اس کی تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ میں نے روابط رکھے، جعلی روابط رکھے اور مشکوک روابط رکھے. تو انہوں نے کہا اگر میں نے مشکوک روابط رکھے تو اس کی کوئی آڈیو، کوئی ویڈیو، کوئی میسیج اور کوئی بینک ٹرانزیکشن جس سے میں نے کوئی فائدہ اٹھایا وہ بتا دیا جائے. آج اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.